کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگست 2013 فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI ڈارک ویب پیڈوفائل سائٹس میں ایک انویسٹیگیشن اسٹارٹ کرتی ہے۔ اپریل 2015 میں انویسٹیگیشن ٹیمز کو 666 ڈیول کے نام سے ایک اکاؤنٹ ملتا ہے جس کے پروفائل پر ایک بچی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اکاؤنٹ ہولڈر نے ایک پوسٹ میں باقی ممبرز سے یہ سجیشن لی ہے کہ دی ہیل ویک میں اپنی بیٹی کو کیسے ٹارچر کروں۔ اسے دیکھتے ہی FBI سمیت دنیا بھر کے 7 بڑی انویسٹیگیشن ٹیمز اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس کرمنل کو ڈھونڈا جائے تاکہ اس بچی کو بچایا جا سکے۔ لیکن اس کرمنل کو ڈھونڈنے میں 5 سال لگ گئے اور بالآخر 2017 میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام تھا میتھیو فالڈر۔ گرفتاری پر یہ بات معلوم ہوئی کہ فالڈر ڈارک ویب کا سب سے وانٹڈ کرمنل تھا۔ آپ اس کے جرائم کے ایکسٹینٹ کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کورٹ میں فالڈر پر 137 چارجز لگے جس میں اس کے خلاف 47 وکٹمز نے گواہی دی۔ تو آخر یہ میتھیو فالڈر تھا کون اور اس بچی کا کیا ہوا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ یو آر واچنگ the story of the most sadistic criminal with Saida. میتھیو فالڈر 24 اکتوبر 1988 کو انگلینڈ کے مانچسٹر سٹی میں پیدا ہوا۔ اس کی اپ برنگنگ ایک پریویلیجڈ خاندان میں ہوئی جس کو اس کے فادر اسٹیون فالڈر لیڈ کرتے تھے جو UK کی سب سے بڑی پینٹ بنانے والی فیکٹری کے مالک تھے۔ کیمبرج کو جوائن کرنے سے پہلے میتھیو پرائیویٹ کنگ اسکول میں پڑھتا تھا۔ کیمبرج میں ہر کوئی اسے ایک کانفیڈنٹ، انٹرٹیننگ اور انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے طور پر جانتا تھا۔ فالڈر نے جیو فزکس میں PhD کر رکھی تھی، حتیٰ کہ اس کے ٹرینرز نے بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ موسٹ جینیس اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہے جن کو میں نے اپنی زندگی میں پڑھایا ہے۔ کیمبرج میں اسٹڈی کرنے کے پہلے ہی سال فالڈر نے اپنے ہی ایج کی ایک لڑکی کو ڈیٹ کیا اور ان کی ریلیشن شپ 10 سال تک چلتی رہی۔ اس کی زندگی بظاہر نارمل تھی لیکن ڈیپ ڈاؤن فالڈر کے اندر ایک وحشی جانور تھا جس کے بارے میں اس کی گرل فرینڈ بھی نہیں جانتی تھی۔ فالڈر کے کرائمز کی ہسٹری یونیورسٹی کے زمانے سے ہی اسٹارٹ ہو چکے تھے جو ٹائم کے ساتھ شدت اختیار کر گئے۔ شروع میں وہ اپنی فیمیل ہاؤس میٹس کے باتھ رومز میں ہڈن کیمراز انسٹال کرتا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے وہ باتھ روم کے اندر کیمرہ چھپا رہا ہے۔ ایک باری فالڈر نے اپنے پیرنٹس کے گھر پر اپنے کیمبرج کے دوستوں کے لیے ایک پارٹی ارینج کی تاکہ وہ اپنے ہی دوستوں کے کنسنٹ کے بغیر ان کے بغیر کپڑوں والی ویڈیوز بنا سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ فالڈر کے جرائم نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ اس نے اپنے جینیس مائنڈ کا فائدہ اٹھایا اور ایک نئی اسکیم تیار کی جس کے تحت اس نے انٹرنیٹ پر ایک فیمیل آرٹسٹ کی پروفائل بنائی جس کے ذریعے وہ ان لوگوں کو نشانہ بناتا تھا جنہوں نے بیبی سٹنگ یا پھر پیٹ واکنگ کی سروسز ایڈورٹائز کی ہوئی تھی۔ لز کے نام سے بنائے ہوئے پروفائل کے ذریعے میتھیو فالڈر پہلے اپنے وکٹم سے نارمل بات چیت کرتا، پھر جب ان کا اعتماد جیت لیتا تو ان سے نیوڈ فوٹوگرافز کی ڈیمانڈ کرتا جس کے بدلے میں وہ ان کو کوئی خاص رقم دینے کا وعدہ کرتا۔ وہ اپنے وکٹمز کو یہ کہتا کہ اگر اس نے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو وہ یہ پکچرز اس کے سوشل سرکل میں فارورڈ کر دے گا۔ اور فالڈر کے ڈیمانڈز کوئی عام ڈیمانڈز نہیں تھے بلکہ وہ اپنے وکٹمز کو غیر انسانی حرکات کرنے پر مجبور کر دیتا۔ ایک وکٹم سے فالڈر نے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ بنا کپڑوں کے ایک ویڈیو بنائے جس میں اس نے ایک سائن پکڑا ہوا ہو جس پر لکھا ہو that I am a sex slave۔ لیکن ٹائم کے ساتھ فالڈر کے ڈیمانڈز نے شدت اختیار کی۔ ایک اور وکٹم سے فالڈر نے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ کسی بھی پبلک ٹوائلٹ جیسے کہ میک ڈونلڈز یا پھر ٹرین اسٹیشن کے ٹوائلٹ میں جائے اور وہاں کے ٹوائلٹ سیٹ، ٹوائلٹ برش یا پھر عورتوں کے استعمال کرنے والی سینیٹری پیڈز کو چاٹتے ہوئے اپنی
ویڈیو بنائے۔ ایک ٹین ایج لڑکی جو کہ اس کی وکٹم بن چکی تھی، اس کو یہ کہا کہ وہ ڈاگ فوڈ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنائے، اور اس جیسی ان گنت غیر انسانی حرکات جس کو ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا، فولڈر نے اپنے وکٹم سے ڈیمانڈ کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ان ویڈیوز کا کرتا کیا تھا؟ مزید اسٹڈی کرنے پر معلوم ہوا کہ فولڈر ڈارک ویب کے ہارٹ ٹو دا کور نامی ویب سائٹ کا یوزر تھا، اور اس ویب سائٹ میں سائن اپ کرنے کے لیے اس کی جو ڈسکلیمر ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک اور گندی ویب سائٹ ہے۔ فولڈر نے اس ویب سائٹ میں بہت سارے امیجز اور ویڈیوز پوسٹ کی ہوئی تھی، جس سے وہ اس ویب سائٹ میں کافی مشہور ہو چکا تھا، اور فولڈر کو اس وجہ سے ایک اچھی فیلنگ آتی تھی اور اپنے پاورفل ہونے کا احساس ہوتا۔ فولڈر کے وکٹمز کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ ایک لڑکی نے فولڈر کو تقریباً 200 امیجز بھیجے تھے، جس میں وہ غیر انسانی حرکات کرتی نظر آتی ہے۔ فولڈر نے کچھ اپنی فینٹیسیز کے بارے میں بھی پوسٹ کیا تھا، جس کو سن کر ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک پوسٹ میں یہ کہا تھا کہ اس نے ایک گیم بنانے کا سوچا ہے جس میں فیمیل کے ویجائنا میں ہاٹ کرلنگ آئرن ڈالا جائے اور تب تک نہ نکالا جائے جب تک وہ سوال کا صحیح جواب نہیں دیتی۔ اسی طرح اس نے یہ بھی بولا تھا کہ میں چاہتا ہوں وکٹم کی ایک ایک کر کے ساری ہڈیاں توڑ دوں جب تک وہ آہستہ آہستہ خود ہی مر جاتا ہے۔ فولڈر کو اپنے جینیس ہونے پر بہت غرور تھا۔ اس کو یہ مانتا کہ پولیس اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتی۔ وہ یہ بات ہمیشہ اپنے وکٹمز کو بتاتا تھا، کیونکہ فولڈر انکرپٹڈ ای میل ایڈریسز کا ایک نیٹ ورک استعمال کرتا۔ وہ ایک ایسی سافٹ ویئر یوز کرتا جس سے اس کو ڈارک ویب میں جانے میں مدد ملتی۔ وہ رشین بیسڈ ای میل ایڈریسز یوز کرتا تاکہ برٹش اتھارٹیز کے لیے ایک رکاوٹ بنا سکیں۔ ان ٹوٹل فولڈر کے 70+ آن لائن پروفائلز تھی، لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والے یوزر نیمز میں ان دا گارڈن، ایول مائنڈ اور ڈیول 666 مشہور ہیں۔ 2014 میں فولڈر نے ہارٹ ٹو دا کور نامی ویب سائٹ پر اپنے جیسے سائیکوپاتھ دوستوں سے ایک مشورہ کیا، جس میں اس نے اپنی ہی بیٹی کو ٹارچر کرنے کی ویڈیو ڈالنے کا کہا تھا، لیکن ریئل لائف میں فولڈر کی کوئی بیٹی نہیں تھی، یعنی وہ یہ کام بھی کسی وکٹم سے کروانا چاہتا تھا۔ اس ڈسٹربنگ پوسٹ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے شک کی نظر سے دیکھا، اور نیشنل کرائم ایجنسی نے مختلف سائبر کرائم ایجنسیز کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں ایک انویسٹیگیشن شروع کیا تاکہ وہ اس لڑکی کو بچا سکیں۔ اس انویسٹیگیشن میں گورنمنٹ کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی، آسٹریلین فیڈرل پولیس، نیوزی لینڈ اور اسرائیل کے سب سے جانے مانے پروفیشنل انویسٹیگیٹرز شامل تھے۔ اس انویسٹیگیشن میں 4 سال لگے، اور اس دوران فولڈر مسلسل اپنے وکٹمز کو نشانہ بناتا رہا۔ اس کے 4 وکٹمز نے خودکشی بھی کی۔ جب انویسٹیگیشن آلموسٹ ختم ہونے والی تھی تو سیکیورٹی ایجنسیز کو برمنگھم میں فولڈر کے نام سے ایک ایڈریس ملا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو گرفتار کرتے، انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس پر کافی دنوں تک نظر رکھی۔ انہوں نے فولڈر کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے آبزرو کرنا تھا، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ So what was it I've done? Oh, what was it I'm supposed to have done? The offence is that I've arrested. 21 جون 2017 کو سیکیورٹی فورسز نے فولڈر کو اسی کے ورک پلیس پر گرفتار کیا۔ آفیسرز نے نوٹس کیا کہ وہ حیران ہے اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو انوسنٹ ظاہر کیا۔ فولڈر نے یہ کہا کہ وہ ڈارک ویب صرف اپنی گرل فرینڈ سے اپنی آن لائن ایکٹیویٹیز چھپانے کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن جب پولیس اس کے گھر پہنچی تو فولڈر کے کمپیوٹر سے پولیس کو
484 غیر اخلاقی پکچرز ملے۔ جب مزید انویسٹیگیشنز ہوئے تو فولڈر کے کمپیوٹر فورینسکس سے باتیں کھل کر سامنے آئیں۔ فولڈر نے ٹو ہارٹ کور نامی ویب سائٹ پر اتنے پوسٹ کیے تھے کہ اب تک وہ ایک VIP ممبر بن چکا تھا، اور انویسٹیگیشنز کے بیسس پر فولڈر پر 188 اوفینس چارجز لگے، یعنی کہ فولڈر کے لگ بھگ 60 سے 188 وکٹمز تھے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کے ایک سینئر آفیسر نے کہا، Motive does not include sex, passion, money, or revenge or hate. When the sole motivation of an individual is purely to cause pain to another, that's quite hard to grasp. Most crimes, there is, you can see the motive, you not accept the motive, but you can see where it comes from. But in this individual, the sole motivation was to inflict pain on another and the journey to that. So it was all about the complete and total power and control over another person. کیمبرج یونیورسٹی نے فولڈر کی گھناؤنی حرکتیں دیکھتے ہوئے فولڈر کی ساری ڈگریز منسوخ کر دی، جو کہ بہت عجیب بات ہے۔ 16 اکتوبر 2017 فولڈر نے 137 چارجز میں اپنے آپ کو مجرم قرار دیا، جس میں 47 لوگ وکٹمز تھے۔ Have you done that? No comment. Have you sent pictures of your blackmail victims to the parents No comment. of the victim, the grandparents, No comment. the workplace, No comment. the schools? No comment. Did you get any sexual gratification of that, No from comment. that? Or was it a power and control thing, Matthew? No comment. Or was it humiliation? No comment. فولڈر کے جرائم کی لسٹ اتنی لمبی تھی کہ کورٹ کو 35 منٹس لگے کہ وہ اس کے کرائم لسٹ کو پڑھ سکے۔ 17 فروری 2018 کو کورٹ نے فولڈر کو 32 سال کی جیل کی سزا سنائی اور مزید 6 سال اضافہ کیا، اس لیے کیونکہ فولڈر کے وکٹمز ابھی بھی اسی ٹراما سے گزر رہے تھے۔ کورٹ میں میتھیو فولڈر کے کیس کی سنوائی ہوئی تو عدالت میں سب حیران تھے۔ کیس اپنے آپ میں بہت حیران کن اور عجیب کیس تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ کرمنل اپنے وکٹم سے کبھی ملا تو نہیں تھا، لیکن وہ ان کو مسلسل فزیکلی اور سیکشولی ابیوز کرتا رہا تھا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے میتھیو فولڈر کو انٹرنیٹ ہائی مین کہا اور ساتھ میں میتھیو فولڈر کو ایک اذیت پسند شخص کے طور پر ڈسکرائب کیا، یعنی ایک ایسا شخص جس کو لوگوں کو اذیت میں دیکھ کر خوشی ملتی ہے۔ ایسے ہی ٹرو کرائم سٹوریز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔